اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ، جس کو سن کر اور جس کو پڑھ کر آج بھی اہل علم انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں، جس واقعے کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جس زمانے میں آفتاب اسلام فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو رہا تھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے والے راستے پر قدید نام کی ایک چھوٹی سی بستی صحرا کے متصل واقع تھی۔ اس میں ایک مختصر سا غریب خاندان اپنی زندگی کے دن بڑی عجیب انداز میں گزار رہا تھا۔ اس گھرانے کی ساری متاع لے دے کے ایک خیمے، بکریوں کے ایک ریوڑ، گنتی کے چند برتنوں اور مشکیزوں پر مشتمل تھی۔ خاندان کا سربراہ ایک جفا کش بدوی تمیم بن عبد العزیٰ خزاعی تھا۔ اس کا بیشتر وقت بکریاں چراتے گزر جاتا تھا۔ تمیم کی اہلیہ اس کی بنت عاتقہ بن خالد بن خلیف بن منقذ بن ربیعہ بن اخرام بن حبیث بن حرام بن حبیثہ بن سلول بن کعب بن عمرو، دونوں کا تعلق بنو خزاعہ کی شاخ بنی کعب سے تھا۔ عاتقہ ایک پاک دامن، باوقار اور بلند حوصلہ خاتون تھی اور اپنی کنیت معبد سے مشہور تھی۔ وہ عربوں کی روایتی مہمانداری سے خاص طور پر متصف تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایثار اور خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ افلاس اور تنگ دستی کے باوجود وہ قدید سے گزرنے والے مسافروں کی نہایت خوش دلی سے میزبانی کیا کرتی تھیں اور ان کی خدمت اور تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھیں۔ پانی، دودھ، کھجوریں، گوشت، جو کچھ میسر ہوتا مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیتی تھیں۔ جب کوئی مسافر اس کے خیمے میں آتا تو اس کی زبان پر معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تعریف و تحسین دعائیں ہی ہوتی تھیں۔ اس طرح معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام مسافروں کی بے لوث خبر گیری اور خدمت و تواضع کی بدولت دور دور تک مشہور ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اس کی عالی حوصلگی اور شرافت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13ویں سال تک معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خلق خدا کی خدمت کرتے سال ہر سال گزر چکے تھے۔ وہ جوانی کی منزلوں سے گزر کر پختہ عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے صحرا نشینوں میں صاحب قریش کے لقب سے مشہور تھے۔ تمیم اور معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کانوں میں بھی صاحب قریش یعنی آپ علیہ السلام کی دعوت کی بھنگ پڑ چکی تھی۔ تاہم وہ زندگی کی ڈگر پر اپنے معمول کے مطابق چلتے رہے۔ ان غریب اور سادہ مزاج بدویوں کے لیے یہ بڑا کٹھن کام تھا کہ ایسی باتوں کی تحقیق کے لیے دور دراز کی خاک چھانتے پھریں۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن ان کی صحرائی قیام گاہ صاحب قریش صلی اللہ علیہ وسلم کی طلعت اقدس سے جگمگا اٹھے گی اور کائنات ارضی اور سماوی کا ذرہ ذرہ اس کے مکینوں کی خوش بختی پر رشک کرے گا۔ ربیع الاول سن 13 بعثت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض مکہ کو الوداع کہا اور 3 راتیں غار ثور میں گزار کر عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ حضور علیہ السلام ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ توجہ سے سنیے گا، بڑا مزیدار واقعہ آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے اور وہ دونوں دوسری اونٹنی پر اس مقدس قافلے کے آگے آگے عبداللہ بن اریقط پیدل چل رہا تھا۔ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود ایک قابل اعتماد شخص تھا اور مکہ سے مدینہ جانے والے تمام راستوں سے واقف تھا۔
اس لیے حضور علیہ السلام نے راستہ بتانے کے لیے اسے حجت پر اپنے ساتھ لے لیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک سانڈنی پر حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، اور دوسری پر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن قدید۔ یہ مختصر قافلہ قدید کے مقام پر پہنچا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار سے روانگی کے وقت جو کھانا ساتھ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت سن رکھی تھی، اور انہیں یقین تھا کہ اس کی قیام گاہ پر کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ مقدس قافلہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر جا کر روک لیا۔ وہ اس وقت اپنے خیمے کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دنوں خشک سالی نے سارے علاقے پر قیامت ڈال رکھی تھی۔ اس وقت سے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر بہت مشکل وقت آن پڑا تھا۔ بڑی تنگی ترشی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دودھ گوشت کھجوریں کھانے کی کوئی چیز تمہارے پاس ہو تو ہمیں دے دو، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسرت بھرا جواب دیا، خدا کی قسم اس وقت کوئی چیز ہمارے گھر میں آپ حضرات کو پیش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو فوراً حاضر کر دیتی۔ اتنے میں حضور علیہ السلام کی نظر ایک بکری پر پڑی جو خیمے میں ایک طرف بندھی کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معبد کی ماں، اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دو لیں۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے دودھ دو لیں، مگر مجھے امید نہیں کہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی دے۔ اب وہ بکری حضور علیہ السلام کے سامنے لائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پاؤں باندھے اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دعا کی، الہی اس عورت کی بکریوں میں برکت دے۔ اس کے بعد چشم فلک نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہی بکری کے تھنوں کو چھوا، تھن فی الفور دودھ سے بھر گئے اور بکری ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ایک بڑا برتن منگا کر دودھ دونا شروع کر دیا۔ جلد ہی یہ برتن لبالب بھر گیا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے یہ دودھ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا۔ اس نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آخر میں آپ علیہ السلام نے خود پیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے دوبارہ دودھ دونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ برتن پھر لبالب بھر گیا۔ یہ دودھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چھوڑ دیا اور آگے روانہ ہوئے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس بکری کا دودھ حضور علیہ السلام نے دوہا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک ہمارے پاس رہی۔ ہم صبح و شام اس کا دودھ دوتے تھے اور اپنی ضرورتیں بخوبی پوری کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر اپنے ریوڑ کو لے کر جنگل سے واپس آیا۔ خیمے میں دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اہلیہ سے پوچھا، معبد کی ماں، یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم ایک بابرکت مہمان عزیز کا یہاں ورود ہوا، انہوں نے بکری کو دوہا، خود بھی اپنے ساتھیوں سمیت سیر ہو کر پیا، یہ دودھ ہمارے لیے بھی چھوڑ گئے۔ پھر اس نے تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ بیان کیا۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذرا اس کا حلیہ تو بیان کر دو۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ سید البشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا، تاریخ نے اسے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا ہے۔ اس نے کہا، پاکیزہ صورت، حسین و جمیل، روشن چہرہ، بدن فربا، نہ نحیف، متناسب لہجہ، خوبصورت آنکھیں، بال گننے، سیدھی گردن، آنکھ کی پتلیاں روشن، سرمگی چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گنگریالے بال، خاموش ہوتے تو نہایت باوقار معلوم ہوتے، تکلم دل نشین، دور سے دیکھنے میں نہایت سجیلے اور دل ربا، قریب سے نہایت شیریں و خوبرو، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام الفاظ کی کمی پیشی سے پاک، تمام گفتگو موتیوں کی طرح لڑی جیسی پروئی ہوئی، یعنی مسلسل مربوط اور برمحل، میانہ قد کے کوتاہی سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کے آنکھ و خشت
زدہ ہو جائے۔ انتہائی خوبصورت عالی قدر رفقا ایسے کہ ہر وقت گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے لبکتے ہیں۔ مخدوم، مطاع، مألوف، نہ ادھوری بات کرنے والے، نہ ضرورت سے زیادہ بولنے والے۔ ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صفات سن کر بول اٹھے تھے کہ خدا کی قسم یہ تو وہی صاحب قریش صلی اللہ